بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے مہتاب سلسلہ نقشبند حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت حضرت سیدنا سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ اپنے گھر سے جاتے شہداء کی قبور پہ آپ حاضری دیتے، دوسرے شہر کے اندر جا کر قبرستان آپ پہنچتے، وہاں پہ جا کے آپ شہداء کی قبروں پر مزارات پہ حاضری دیتے، دعا کرتے۔ تو واپسی ایک مقام تھا، وہاں پر حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچتے، خرقان جس کی وجہ سے حضرت ابو الحسن کو خرقانی کہا جاتا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ کہتے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے اس چوروں کی بستی میں سے ایک مرد کامل کی۔ اور حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کو کن کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد ایک مرد کامل پیدا ہوگا جن کا نام علی ہوگا، کنیت ان کی ابو الحسن ہوگی۔ تو آپ کی دعا اور آپ کے پہلے عرصہ سے خبر دینے کے لحاظ سے بعد میں یہی مرد کامل حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس مرد کامل میں 3 چیزیں زائد ہوں گی بنسبت مجھ سے زائدہ 3 چیزیں اس پہ لازم ہوں گی۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو اس چوروں کی بستی میں مرد کامل آئے گا جن کا نام ابو الحسن ہوگا، ان پر پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اہل و عیال جو ہوں گے، ان کے گھر والے، ان کا بوجھ اس ہستی کے سر پہ ہوگا۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ کھیتی کرے گا۔ اور تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ارشاد فرمائی تھی آپ نے؟ کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ وہ درخت لگائے گا۔ یہ 3 چیزیں آپ نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ارشاد فرمائی تھی۔ اب یہ جو بایزید بسطامی نے اتنا عرصہ پہلے خبر دی اور خبر دینے کے بعد پھر ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے، پھر یہی چیزیں جو آپ نے پہلے سے ارشاد فرمائی وہ ساری کی ساری چیزیں حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر پائی گئیں۔ اور اس کا ذکر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ آپ نے باقاعدہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال اور جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تھی، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بایزید بسطامی کی ان خبروں کو اپنے اشعار کے اندر بند کیا۔ ان میں سے ایک شعر جن میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت بایزید بسطامی کی داستان نہیں سنی کہ انہوں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کا حال پہلے ہی سے جان لیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اشعار کی صورت کے اندر جو ہے وہ نقل فرمائی ہے، بند فرمائی ہے، اشعار کی صورت میں انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اویسی سلسلہ کے لحاظ سے، اویسی سلسلہ کا جو طریقہ ہے، آپ نے اویسی طریقہ کے لحاظ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض کو حاصل کیا۔ عشاء کی نماز آپ اپنے علاقہ میں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف پر آ کے مراقبہ کرتے اور ان سے فیض حاصل کرتے۔ اور بلا شک و شبہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کو سبھی مانتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے دنیا میں ظاہری لحاظ سے اتنا فیض وہ مریدین کو نہیں دیتا جتنا وہ قبر کی مٹی کے نیچے لیٹ کے اپنی مریدوں کو فیض عطا فرماتا ہے۔ تو بنسبت زندہ رہنے کے جب وہ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، قبر میں جب ہم اللہ کے ولی کو دفن کر دیتے ہیں تو وہ دگنا فیض اپنے مریدین کو عطا کرتا ہے۔
اسی حوالے سے ہمارے اکثر اولیاء کاملین بزرگان دین جو ہیں وہ اپنے شیوخ سے فیض تو حاصل کرتے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا، اولیاء کاملین کی مزارات پہ جا کے حاضری دیتے اور ان سے کیا کرتے، فیض کو حاصل کرتے۔ جس طرح حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں ہندوستان سے چل کے پاکستان کے ملک اور لاہور شہر کے اندر آئے، اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدمین شریفین میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے، حجرہ جہاں پر آپ نے چلہ کاٹا تھا، تو قدموں میں بیٹھ کے آپ مراقبہ فرماتے اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہندوستان کے اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض کو حاصل کیا تھا۔ تو اسی طرح بلا شک و شبہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پہ جاتے، وہاں پہ مراقبہ کرتے اور آپ سے کیا کرتے، فیض کو حاصل کرتے۔ پھر ادب کا مقام دیکھیں کہ مزار شریف کی حاضری دے کر جب حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس لوٹتے تو آپ مزار شریف کی طرف پیٹھ نہ کرتے، چہرہ مبارک مزار شریف کی طرف کر کے آپ واپس آتے، اور عشاء کی نماز سے آپ نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ جس طرح سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوثی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بزرگان دین ہیں جن کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے وقت جو وضو کرتے اس سے عشاء کی نماز کو ادا کرتے، پھر اسی وضو سے ساری رات عبادت کرتے، پھر اسی وضو سے کیا کرتے، فجر کی نماز ادا فرماتے۔ ان ہستیوں کے اندر جہاں باقی ہستیاں ہیں ان میں سے ایک چمکتا ہوا نام حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، جو عشاء کے وضو سے کیا کرتے، فجر کی نماز کو ادا فرماتے۔ اچھا جی، ادب کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا تھا کہ پیٹھ آپ مزار شریف کی طرف نہ کرتے۔ پھر اللہ کریم جل جلالہ نے کیا مقام عطا فرمایا، کہتے ہیں کہ میں جب چہرہ انور مزار شریف کی طرف کر کے واپس لوٹا تو آواز آئی کہ تم نے جو کچھ خدا سے مانگا ہے وہ اللہ نے سب کچھ تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کریم نے اس ہستی پہ ابوالحسن خرقانی پہ اتنا کرم فرمایا، ظاہری علم بھی اور باطنی علم سے بھی اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے دل کو منور فرما دیا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حقیقی انداز میں فیض حاصل کرنے والی عظیم شخصیت مہتاب نقشبند حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کریم نے ظاہری باطنی علوم سے جو ہے مزین ان کا سینہ فرمایا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی جو علماء کرام شعرائے اعظام ہو گئے، اس کے علاوہ قراء سے بڑی محبت و عقیدت رکھنے والی شخصیت تھیں، بہت مجاہد آدمی تھے۔ علماء کے ساتھ ساتھ حضرت سلطان محمود غزنوی کی جو محبت و عقیدت تھی وہ اولیاء کاملین کے ساتھ بھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا کہ خرقان کے علاقہ کے اندر ایک بندہ مومن رہتا ہے۔ آپ نے سلطان محمود غزنوی نے خواہش ظاہر کی کہ میں جا کر اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو پہلے آپ نے کیا کیا، آپ اپنے علاقے کے اندر موجود رہے، تو آپ نے ایک خادم کو بھیجا اور آپ نے خادم سے کہا کہ خرقان علاقے کے اندر جا کر ابوالحسن خرقانی کو کہنا کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالی جل جلالہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور جو حاکم ہو اس کی بھی اطاعت کرو۔ خادم یہ پیغام لے کر قاصد حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر جب پہنچا تو انہوں نے کہا حضور والا مجھے میرے حاکم سلطان محمود غزنوی نے بھیجا ہے، وہ آپ کو اپنے علاقہ میں بلانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور حاکم کی بھی اطاعت کرو۔ حضرت ابوالحسن خرقانی نے جب یہ بات سنی نا تو آپ مسکرا پڑے، اور آپ نے کہا کہ یہ جو قرآن کریم کے اندر ذکر ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، حاکم کی اطاعت کرنی ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کی اطاعت میں ایسا مستغرق ہو چکا ہوں، اتنی گہرائی میں پہنچ گیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت سے بھی بے حد میں شرمندہ ہوں۔ فرمایا کہ حاکم کی اطاعت تو بڑے دور کی بات ہے، میں تو رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت سے بھی بے حد شرمندہ ہوں۔ میں اس طرح رب ذوالجلال جل جلالہ کی اطاعت کے اندر کیا ہو چکا ہوں، مستغرق ہو چکا ہوں۔ اب غلام نے جب یہ بات اپنے حاکم، اپنے سلطان، اپنے آقا، اپنے مولا سلطان محمود غزنوی کو جا کے بتائی تو سلطان محمود غزنوی نے سمجھا کہ یہ واقعی درویش آدمی کوئی بڑے مقام پہ فائز ہے، تو انہوں نے کیا کیا، آپ نے 10 عورتوں کو ساتھ لیا اور 10 عورتوں کو سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلاموں کا لباس ان کو پہنایا، اور آپ کے جسم پہ جو شایان شان جبہ تھا، آپ نے وہ جبہ اتار کر اپنے غلام ایاز کے حوالے کیا، اور آپ نے ایک بڑا ماڑا سا اور عام سا غلامانہ لباس جس کو کہا جاتا ہے، سادہ سا لباس آپ نے پہنا، اور آپ نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ عورتوں کو آپ نے ساتھ لیا، قافلے کی صورت میں آپ نے کہا کہ ہم خرقان میں ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کرتے ہیں۔ درویش حضرت سیدنا صوفی باصفا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در پہ جب یہ سلطان حاکم وقت آقا اپنے عورتوں اور اپنے غلام کے ساتھ جب حاضر ہوا تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مسند پہ بیٹھے تھے۔ آپ وہاں سے کھڑے نہ ہوئے، آپ نے ان کا استقبال نہ کیا، اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سلطان محمود غزنوی کی طرف آپ نے دیکھا، حالانکہ لباس بظاہر ان کا سادہ تھا، اور جس غلام کو آقا نے اعلیٰ لباس دیا تھا اس کی طرف حضرت ابو الحسن خرقانی نے کوئی نظر نہ فرمائی۔ سلطان حیران رہ گیا، اس نے کہا میرا ماڑا سا لباس ہے اور یہ اللہ کا ولی مجھے دیکھتا ہے، اور جس کو میں نے اعلیٰ لباس پہنایا ہے یہ اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلی جو بات کی، فرماتے ہیں کہ درویش اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عورتوں سے ملاقات نہیں کرتے، جن عورتوں کو تم نے غلاموں کا لباس پہنایا ہے ان سے کہو کہ اس آستانے سے، اس گھر سے باہر چلی جائیں۔ وہ عورتیں 10 کی 10 حضرت سلطان محمود غزنوی نے جیسے ہی باہر بھیجیں تو سلطان محمود غزنوی گھٹنوں کے بل آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھ جاتا ہے، تعظیم کی وجہ سے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی سامنے بیٹھا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق حضرت سلطان محمود غزنوی نے یہ کہا کہ آپ اپنے شیخ کامل جن سے آپ نے روحانی فیض حاصل کیا تھا ان کی کوئی بات سنا دیں۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی مسکرا پڑے، فرمایا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا وہ بدبخت نہ رہا بلکہ وہ نیک بخت بن گیا۔ جب یہ بات آپ نے ان کو اپنے شیخ کامل کی بتائی جن سے روحانی فیض حضرت ابو الحسن خرقانی نے حاصل کیا تھا، جیسے سلطان محمود غزنوی نے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا، کہتا ہے درویش یہ کیا بات کر رہے ہو، کیا تمہارا شیخ بایزید بسطامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گیا ہے کہ جو تمہارے شیخ کو دیکھ لے وہ نیک بخت ہو جاتا ہے، بدبخت نہیں رہتا؟ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ابو جہل ابو لہب نے دیکھا لیکن وہ نیک بخت نہ بنے، وہ تو بدبخت رہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے شیخ کو کوئی دیکھے، ان کی مجلس کو اختیار کرے، وہ نیک بخت بن جائے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جلال میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ او سلطان، او آقا، فرمایا اپنی حد کے اندر ہے، حد سے باہر نہیں جانا۔ تمہیں نہیں پتا کہ ابو جہل اور ابو لہب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو محمد تو مانا تھا لیکن اللہ کا رسول نہیں مانا تھا۔ جیسے یہ بات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان محمود غزنوی کو کہی تو وہ وہیں پہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ہاتھ جوڑے کہا حضور والا مجھے چند نصیحتیں کر دیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 4 باتیں ہیں، فرمایا ان کا خیال رکھنا۔ یہ آپ نے نصیحت کی اس سلطان محمود غزنوی کو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ممنوعات سے پرہیز کرنا۔
ممنوعات سے پرہیز کا مطلب کیا کہ قرآن و سنت میں جن چیزوں سے اللہ کریم اور اس کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے منع کیا، ان چیزوں سے باز رہنا، ان چیزوں کے قریب نہیں آنا۔ یہ پہلی بات ہے آپ نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا دوسری بات، نماز پڑھنی ہے لیکن نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی، یہ دوسری تعلیم حضرت ابوالحسن خرقانی نے ان کو بتائی۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا کہ سخاوت، اللہ اکبر، ابوالحسن خرقانی نے کہا کہ سخاوت کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت و رحمت کرنی ہے، شفقت ان پہ کرنی ہے، ان پہ رحم کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے عقیدت و محبت رکھنی ہے، مخلوق خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ظلم نہیں کرنا۔ سلطان تھے نا، آقا تھے، مولا تھے، تو یہ باتیں حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ چار باتیں ان کو سکھائیں، ہاتھ جوڑ لیے، کیا حضور میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کون سی دعا کرتے؟ آپ نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو بخش دے تمام مومنوں کو، تمام مومن جو مرد ہیں، مومنہ جو عورتیں ہیں، ان سب کو کیا کر دے اللہ تو بخش دے۔ جب یہ بات حضرت سلطان محمود غزنوی نے سنی تو انہوں نے کہا حضور والا میرے لیے کوئی خاص دعا کیجئے کہ میں جو ہے نا آپ کی خاص دعا سے فیض حاصل کروں۔ تو حضرت ابوالحسن خرقانی نے ان کے لیے خاص دعا کی۔ آپ نے فرمایا اے محمود، تیری عاقبت جو ہے، تیرا انجام، تیری آخرت بھی کیا ہو؟ محمود ہو۔ اس کے بعد کیا کیا؟ حضرت سلطان محمود غزنوی نے ایک اشرفیوں کا تھیلا پکڑا اور حضرت کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کی روٹی منگائی اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے، خادم سے، اور آپ نے جو کی روٹی سلطان کے حوالے کی اور آپ نے کہا اس کو کھاؤ۔ جیسے ہی اس نے کھانا شروع کیا تو سلطان محمود غزنوی کے حلق کے اندر وہ روٹی اٹک جاتی ہے، نیچے نہیں جا رہی۔ تو حضرت ابوالحسن خرقانی مسکرا پڑے، فرمایا اے سلطان صاحب روٹی کھائیے، کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے اشارہ کی اپنے حلق کی طرف کہ یہ جو کی خشک روٹی ہے یہ مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ تو حضرت ابوالحسن خرقانی مسکرا پڑے، آپ نے اشرفیوں کے تھیلی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، فرمایا یہ بھی اٹکی ہوئی ہے، فرمایا یہ میں قبول نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کہ میں اسے طلاق دیتا ہوں، مطلب کہ میرا ان تھیلیوں کے ساتھ، ان پیسوں کے ساتھ، ان درم و دینار کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ بڑا متاثر ہوا آپ کے اس لہجہ پہ کہ یہ کیسا درویش ہے جس کو دنیا کے درم و دینار سے، اشرفیوں سے کوئی طمع لالچ تک نہیں۔ پھر جب آپ سے دعا لے کر واپس جانے لگا تو انداز بدل گیا۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ نے کیا کہ ان کو روانہ کیا۔ جب آپ اپنے مسند پہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے عرض کی، کہا حضور والا جب میں آیا تھا غلام و عورتیں جلوس کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا تھا، آپ بیٹھے رہے، آپ کھڑے نہیں ہوئے، ابھی آپ کھڑے ہو کر مجھے روانہ کریں، اس کے اندر کیا راز ہے، کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، آپ نے بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا سلطان محمود، فرمایا جب تو آیا تھا شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا، امتحان لینے آیا تھا میرا، میں بیٹھا رہا، کھڑا نہیں ہوا، اب تو جا رہا ہے، اب تو امتحان کے لحاظ سے نہیں جا رہا، اب تو فقر اور عجز کو اپنا کے جا رہا ہے، اس لیے میں اب کھڑے ہو کر تیری عجز اور انکساری کی وجہ سے تمہارا جو ہے نا اس انداز میں استقبال جو ہے نا تمہیں روانہ کر رہا ہوں شان و شوکت کے ساتھ۔ تو یہ شخصیت حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر سلطان محمود غزنوی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے برصغیر پاک و ہند پر 17 حملے کیے، اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو ہر امتحان، ہر مقام کے اندر، ہر جنگ کے اندر کامیابی عطا فرمائی۔ اس میں ایک ہی بات تھی کہ یہ جو تصرف تھا، یہ سارا فیض حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، اور ان کی دعاؤں کا توسل تھا، ان کی دعاؤں کا صدقہ تھا کہ اللہ نے ان کو میدان جنگ کے اندر ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائی۔ تو اسی طرح روحانی تصرف کا بہت بڑا جو ہے دخل تھا سلطان محمود غزنوی پر حضرت سیدنا خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کچھ تعلیمات حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو نہایت ہی ضروری ہیں، اور ان تعلیمات پر ہم سب کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک روز
حضرت خواجہ صاحب اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے تو آپ نے پوری محفل سے سوال کیا، آپ نے کہا کہ کیا چیز سب سے بہتر ہے؟ تو اہل مجلس نے عرض کی حضور شیخ کامل آپ خود ہی ارشاد فرما دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ دل جس میں اللہ کی یاد ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ دل سب سے بہتر ہے، فرمایا جس کے اندر اللہ کی یاد ہو، مطلب اللہ کا ذکر ہو۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ گدی پہ بیٹھنے والا اور اپنا آپ کو سجادہ نشین کہلانے والے کو صوفی نہیں کہا جاتا۔ فرمایا صوفی وہ ہے کہ اسے دن کو آفتاب کی ضرورت نہ ہو، رات کو چاند ستاروں کی ضرورت نہ ہو۔ اور کسی نے پوچھا کہ صدق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صدق یہ ہے کہ دل باتیں کریں، یعنی وہ بات کہے جو دل کے اندر ہو۔ اور کسی نے پوچھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر انسان کا عمل لوگوں کے لیے ہوا تو پھر وہ اخلاص نہیں ہوگا بلکہ وہ ریا ہوگا، مطلب دکھلاوا ہوگا۔ اور آپ نے اپنی تعلیمات میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا وارث وہ شخص ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اقتداء کرے، نہ کہ وہ شخص جو محض کیا کرے، کاغذ کو سیاہ کرے۔ کاغذ پہ لکھنا اور لمبے لمبے لیکچر اور لمبی لمبی کتابیں اور موٹی موٹی کتابیں لکھ دینا، فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہیں ہے۔ حقیقی وارث وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا کرتے ہیں، اتباع و پیروی کرتے ہیں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں عالم اور عابد تو بہت ہیں، کہتے ہیں کہ مگر تمہارا وقت اس طرح گزرنا چاہیے کہ رات اس انداز میں بسر ہو کہ اللہ تم پہ راضی ہو جائے، اور تمہارا دن اس انداز میں بسر ہو جائے کہ اللہ تم پہ کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا نماز روزہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن مرد وہ ہے کہ اس کے 60 سال اس طرح گزر جائیں کہ بائیں جانب کا فرشتہ کچھ بھی نہ لکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتوں کو اللہ کے سامنے کیا ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے، مطلب انسان اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کرے، 60 سال ایسے گزارے کہ کوئی گناہ اس سے نہ سرزد ہو کہ بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے اس کو بھی کیا ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ فرماتے ہیں فرشتوں کو 3 جگہ اللہ کریم سے خوف آتا ہے، 3 مقام آپ نے ارشاد فرمایا جہاں پہ فرشتوں کو خوف آتا ہے۔ فرماتے ہیں اول پہلا فرمایا ملک الموت، جب جان نکالتا ہے نکالنے کے وقت، فرماتے ہیں کہ دوم کرامن کاتبین کو لکھتے وقت، اور فرمایا کہ تیسری بات فرمایا منکر نکیر کو سوال کرتے وقت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو طالب دنیا ہوگا تو دنیا تجھ پہ غالب ہوگی، اگر تو دنیا کو طلب کرے گا تو دنیا تجھ پہ ہیوی ہو جائے گی، غالب ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو اس سے منہ پھرے گا تو دنیا پہ غالب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کہ بندہ دنیا سے منہ موڑے، رب کی ذات کی طرف دل کی لو لگا لو تو پھر جو ہے بندہ جو ہے وہ ساری دنیا پہ کیا ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا۔ آپ فرماتے کہ میں نے 40 سال روٹی وغیرہ اپنے لیے کچھ نہ پکائی، فرماتے ہیں البتہ مہمانوں کی خدمت کے لیے میں نے پکائی ہے، اپنے لیے روٹی نہیں پکائی، مہمانوں کی خدمت کے لیے پکائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سارا جہاں مہمان کے سامنے رکھا جائے پھر بھی مہمان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اتنا کیا کہتے اتنے زیادہ حقوق ہیں مہمان کے لحاظ سے کہ یہ ہم مہمان کے لیے جو پیش کرتے ہیں چند چیزیں، آپ فرماتے ہیں اگر سارے جہاں کی نعمتیں بھی مہمان کے سامنے رکھی جائیں تو مہمان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی انتہا معلوم نہ ہو سکیں، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں ان کی انتہا کہاں پہ، آپ کہتے ہیں یہ مجھے معلوم نہ ہو سکی۔ پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے درجات کی انتہا کہاں پہ ہے، فرمایا یہ بات مجھے معلوم نہ ہو سکی۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسرا نفس کے فریب کی انتہا، کہ نفس جو ہے یہ کتنا انسان کو دھوکہ فریب دیتا ہے، اس کی انتہا کہاں، فرمایا یہ مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ اور فرماتے ہیں تیسری بات فرمایا معرفت کی انتہا کہاں پہ ہے، فرمایا یہ بھی مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عافیت تنہائی میں پائی، سلامتی جو ہے خاموشی میں۔ فرماتے ہیں کہ جوان مردوں کا کھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دوستی ہے۔
اور آگے آپ فرماتے ہیں بہت رویا کرو، ہنسا کم کرو، خاموش رہو، بولو مت، کم کلام کیا کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں دیا زیادہ کرو، لیا کم کرو، کھایا تھوڑا کرو۔ فرمایا بہت جاگو، اور فرمایا مت سو، مطلب جاگنے کا انداز ٹائم زیادہ ہونا چاہیے بنسبت سونے کے لحاظ سے، اور سونے کا جو ٹائم ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں 70 سال گزرے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہوں، کہتے ہیں اس مدت میں ایک مرتبہ بھی نفس کی مراد پوری نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو مخلوق خدا پہ شفقت نہیں ہوتی، جو مخلوق پہ شفقت نہیں کرتا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی اس بندہ مومن کے دل میں نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے آدمی ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں لیکن ہیں وہ مردہ۔ فرماتے ہیں بہت سے ایسے آدمی ہیں جو زمین کے اندر سوتے ہیں لیکن ہوتے وہ زندہ ہیں۔ اللہ، جو نیکیاں کر کے زمین کی تہہ کے نیچے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی زندگی قبر کے نیچے عطا فرماتا ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں بد اعمال جو بظاہری طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، لیکن ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ مردہ ہوتے ہیں۔ پھر انتہا سادگی کہ خواجہ صاحب کی خانقاہ کے اندر کیا ہوا جی، درویشوں کی تعداد جو ہے وہ 7 روز تک، کثیر تعداد درویشوں کی تھی، 7 روز تک کچھ آپ کے استانے میں نہیں تھا کھانے پینے کے لحاظ سے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ آٹا اور بکری لے کر آواز دی، کہا صوفی کہاں ہے کہ میں یہ صوفیوں کے واسطے لایا ہوں۔ تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کون ہے تم میں جو یہ ہمت کرے کہ میں صوفی ہوں، میں صوفی ہوں، میں صوفی ہوں؟ اور فرماتے ہیں کہ میں صوفی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اللہ، اتنا عجز حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر پایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے جبہ شریف مانگا کہ حضور والا مجھے جبہ شریف عطا فرمائیے۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اگر عورت مرد کے کپڑے پہن لے تو کیا وہ مرد بن جاتی ہے؟ انہوں نے کہا حضور والا ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ پھر یہ جبہ پہننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اگر تو مرد نہیں ہے تو یہ جبہ پہننے سے تو مرد نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوالی کے متعلق، سماع کے متعلق کیا تھا کہ آپ کی زمانہ میں اور آپ کی زندگی کے اندر یہ روایت نہ تھی سماع کو، قوالی کو سننے کے لحاظ سے۔ ایک مرتبہ شیخ ابو سعید آپ کی زیارت کے لیے خرقان آئے، تو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں التجا کی کہ حضور والا کچھ قوال آتے ہیں اور قوالی کو سنائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں قوالی سے غرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی موافقت سے سن لیتے ہیں۔ تو قوالی کے دوران جو ہے نا شیخ ابو سعید جو قوال لے کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا حضرت اب وقت ہے کہ آپ رقص کریں۔ تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے، 3 مرتبہ آپ نے اپنی آستین کو حرکت دی، اور آتا ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ اپنے قدمین زمین پہ مارے۔ اس کے بعد آپ قوالی کو سن کے رقص کرنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا رقص کرنے لگے کہ دیواریں بھی اور عمارات بھی آپ کے ساتھ رقص کرنے لگیں، اور انہوں نے ابو سعید کہتا واللہ اللہ کی قسم آسمان بھی رقص کرنے لگا۔ اس انداز میں رقص کرنے لگے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، ساری چیزیں رقص کرنے لگیں۔ تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی نے فرمایا کہ قوالی اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا مقام کیا ہو، اس انداز میں ہو کہ اگر وہ نگاہ اٹھائے تو اس کو عرش الہی نظر آئے، آسمان تک اس کی نگاہ جائے، اور اگر وہ نیچے نگاہ دوڑائے، نیچے کی طرف نگاہ لے جائے تو اس کی جو نگاہ ہے وہ زمین کی تہہ تک چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے حقیقی فیضان سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔